खुदावंद का कलाम हमारे लिए रसूलों के अमाल उसका पढ़ेंगे 10वां बाब और उसकी हम पहली आयत से पहले पढ़ेंगे आयत नंबर 8। पहली 8 आयत हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये कहानी है कुरनेलियस और पतरस की, और ये कहानी हमें यीशु मसीह की खूबसूरत मोहब्बत जो तमाम दुनिया के लिए है, जो तमाम जहानों के लिए है, तमाम लोगों के लिए है, तमाम नस्लों के लिए है, उसके बारे में खुदा का कलाम हमें वजाहत करेगा। आज कुरनेलियस जो है ये कैसरिया में उस पलटन का सूबादार था जो अतालियानी कहलाती है, यानी कि ये इस्राएली नहीं है और रोमी कौम से तल्लक रखने वाला शख्स है। लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता कि इसने क्यों यहूदियों का तरीक़ अपनाया और इसराइलियों के खुदा की इसने इबादत करनी शुरू की। ये कोई भेद इस पर खुला होगा और इसने ज़िंदा खुदा की इबादत शुरू की और इसका खुदा के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ था। और हम देखते हैं कि इसका रुझान अपने मज़हब की तरफ नहीं था जो इनका अपना था, यानी कि रोमी मज़हब था, जो बुत परस्त लोग थे, बुतों को मानने वाले लोग थे, बल्कि इसका रुझान जो था इसराइल की तरफ था, बनी इसराइल की तरफ था, ज़िंदा खुदा की तरफ था। और ये क्या करता था? वो अपने खुदा से हर रोज़ दुआ किया करता था और यहूदियों को लिखा है बहुत खैरात दिया करता था। ये बड़ी एक नया एक्सपीरियंस हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि गैर कौमों में से खुदा किस तरह अपना जलाल चमकाता है। हम एक गैर कौम का शख्स जो है एक खुदावंद के साथ मोहब्बत करने वाला नज़र आता है, यानी इसकी दुआ और इसकी खैरात जो है कलाम में लिखा है। फरिश्ता ने क्या कहा? तेरी दुआ और तेरी खैरात क्या पहुंची? खुदा के हजूर यादगारी के लिए पहुंची, यादगारी के लिए पहुंची। यानी खुदा तेरी दुआ को भी देखता है, तेरी सदाकत को देखता है, तेरी खैरात को देखता है। तू चाहे किस कौम का है, लेकिन खुदा तुझे देखता है, खुदा तुझसे प्यार करता है। और इसीलिए खुदा ने कहा कि पतरस को अपने घर में बुला, क्योंकि वो तेरे शहर के नज़दीक याफा में आया है। अब इस कहानी का दूसरा रुख जो है हम देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर खुदा ने इससे कलाम किया और दूसरी तरफ खुदा पतरस से कलाम करता है। और हम इसको 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे 10वें बाब की। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुँचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक बड़ी चीज़ बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई ज़मीन की तरफ उतर रही है, जिसमें ज़मीन के सब किस्म के चुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज़ आई कि आए पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने भी कभी कोई नापाक या हराम चीज़ नहीं खाई। फिर दूसरी
بعد اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور وہ فی الفور چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ یہ ایک بڑا بید خدا پطرس پر ظاہر کر رہا۔ کرنیلیس کے ملنے سے پہلے خدا ایک بڑا بید جو ہے وہ پطرس پر ظاہر کر رہا تھا کہ میں غیر قوموں کے لیے بھی آیا، میں اکیلا اسرائیل کے نہیں بلکہ میں غیر قوموں کے لیے بھی آیا۔ اب یہاں پر اب بائبل کو جب شروع میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں اپنے چال چلن کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں تھی، خدا کو ان کی باتیں پسند نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے جب امالیکیوں کو شکست دی اور آگے چل کر جب وہ مواب کی طرف جاتے ہیں تو موابی لوگوں نے کیا کیا، ان کے بادشاہ نے ان پر لعنت کرنے کے لیے ایک بلام کو جو ہے بلایا تاکہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ تو یہ ایک ایکٹ تھا جو غیر قومیں کرتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں یہ کسی کے جو ہے وہ آنے والے نہیں قابو میں، کیونکہ زندہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک غلط آسرا لیا کہ ان کو بد دعا کے وسیلہ سے ڈھیر کیا جائے، ان کو جو ہے ان پر لعنت کی جائے، یعنی کہ لعنت کو ہم آج کے معنی میں بد دعا بھی کہیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ان کو ڈھیر کیا جائے، ان کو تباہ کیا جائے۔ اب چونکہ غیر قومیں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے در پہ تھی، ان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے خدا کو بھی ان کی باتیں پسند نہیں تھیں، اور اسرائیلیوں کے نزدیک تو ہرگز بھی ان کی کوئی قدر وقت نہ تھی۔ میں ایک حوالہ پڑھوں گا، ہم دیکھیں گے خدا کے کلام سے کہ خدا کی نظر میں وہ سب کیا تھا۔ گنتی کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 55 آیت ہم پڑھیں گے۔ گنتی کی کتاب اس کا 33 باب اور اس کی 55 آیت۔ لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، تمہاری آنکھوں میں خارش کی طرح اور تمہارے پہلو میں کانٹوں کی طرح ہوں گے، کہ اگر تم ان کو گود میں بٹھاؤ گے تمہیں چبھیں گے، اور اگر ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ گے آنکھوں کی خارش بنے گی، یعنی کہ وہ تکلیف دیں گے۔ دکھ کرنا، تکلیف دینا۔ دکھ کرنے کا آپ سمجھتے ہیں کسی کو آرام سے جینے نہ دینا، اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے، دوسرے کو آرام سے جینے نہ دینا ہے، اس کو کہتے ہیں دکھ کرنا۔ محلے میں کسی کو جینے نہ دینا، دکھ کرنا۔ لے ابھی تو ہن جی کے وکھا، ہن میں تینوں دسنا تو کیویں جینا، ستا کے رکھنا، پنجابی چ کہندے نا ستا کھانا، وہ یہ تھا۔ یعنی کہ غیر قومیں ایک جو ہے ستانے کے لیے، انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے جب کوئی اسے ستاتا ہے، اور یہ چیز جو تھی کہ وہاں پر جو ہے غیر قومیں جو ہے ایک ستانے کے طور پر، تنگ کرنے کے طور پر، کہ جب وہ آرام سے بیٹھے تو جنگ کر لی، ان کو لوٹ لیا، ان پر جو ہے وہ نگاہ رکھی، ان کو تنگ کیا، کبھی جادوگری کے وسیلہ سے، کبھی بددعاؤں کے وسیلہ سے، کسی بھی طریقہ سے جو ہے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا، خدا کے لوگوں کو تنگ کرنا۔ اب بھلا خدا پسند کرتا ہے کہ کوئی میرے لوگوں کو تنگ کرے؟ یہ بات فیور کی ہے میرے عزیز۔ اگر ہم خداوند کے ہیں پھر ہمارا تنگ کرنے والا خود تنگ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ خدا کی طرف سے فیور ہے ہمارے لیے، کہ یہ پھر خدا یہ نہیں کہتا کہ تو بدلہ لے، کہتا تیرا بدلہ میں لوں گا، پھر خدا اس کو تنگ کرتا ہے، پھر خدا اس کو جو ہے اس پر قہر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، خدا نے کہا ان کو دور کر دے، اپنے علاقے اور اپنے جو سسٹم سے دور کر دے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ قومیں تجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ لیکن آگے چل کر ہم جب فضل کی بات کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ایک مثال دوں گا۔ موابی قوم جو تھی اس سے خدا پسند نہیں کرتا تھا، نہ اسرائیلی سے منہ لگاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا اسرائیل میں کال پڑا، اور اسرائیل سے ایک عورت بما اپنے خامند اور بما اپنے 2 بیٹوں کے جو مواب کے ملک میں جا بسی، وہاں پر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی، اور وہاں پر اس کی موابی 2 بہویں ہوئیں، عرفہ اور روت اس کی 2 بہویں ہوئیں۔ اور وہاں پر کیا ہوا، اس وقت کے گزرتے گزرتے اس کا خامند بھی مر گیا اس علاقے میں، اور اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے۔ تو وہاں پر وہ بڑی دکھی عورت جو تھی، بڑی پریشان حال، لیکن بہویں وفادار تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسے آواز آئی کہ اسرائیل میں حالات اب اچھے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ملک کو
लौट जाती है। तो उसने अपनी दोनों बहुओं को बिठाया और उनसे बात की और उनसे कहा कि तुम जवान जहान हो, अपना घर बसाओ, अपनी अपनी कौम में जाओ, मैं बुढ़िया मैं अपने घर को वापस जाती हूँ, तुम अपना घर बसा सकती हो। लेकिन वो दोनों बहुओं ने अपनी सास को जो है वो नहीं छोड़ा और बड़ी ज़िद की कि हम भी तेरे साथ जाएंगे। आखिर बड़ी कोशिश के बाद उर्फा जो चली गई, लेकिन रूत ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, और वो बात क्या थी? जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। ये कबूलियत की घड़ी थी, ये एक बड़ा स्टेप था गैर कौम का। और वहाँ पर हम देखते हैं उस मुआबी औरत ने क्या किया, वफादारी का झंडा गाड़ा और अपनी मोहब्बत से जो है वो उस सिस्टम को चेंज किया जिसके मतलब खुदा ने कहा था ये तुम्हारी आंखों में खार हैं, ये तुम्हारे पहलुओं में कांटों की मानद होंगे। वो औरत अपनी जो है सास के साथ गई, खुदा ने उसे वहाँ पर एक शौहर दिया बोएज नामी, और यही औरत क्या बनी? दाऊद की परदादी बनी। यही औरत क्या बनी? दाऊद की परदादी बनी। और ये क्या था? खुदा बुराई से भलाई पैदा करता है, खुदा गैर कौमों में से अपने जलाल को चमका देता है, खुदा जिसको चाहे उठाकर खड़ा कर देता है। खुदा की ये जलाली कुव्वत है, खुदा का हाथ है। इसलिए कि अगर इसराइली खुदा की कौम है तो बाकी कौमें भी खुदावन की हैं, खुदा के लोग हैं और खुदा को उनकी फिक्र है। पतरस इस ख्याल का हामी है कि नजात सिर्फ यहूदियों के लिए है, इसराइलियों के लिए है, नजात सिर्फ हमारा हक है, इसलिए हम सुपीरियर हैं। और आज सुपीरियर की बात जो भी मैं कहूँगा, आज हम में से बहुत से इस गलत फहमी में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, सिर्फ मेरा ही हक है, सिर्फ मेरा ही हक है। और ये चीज़ इंतहाई तरक्की के लिए जो अच्छी नहीं और मसीही सोच के मुनाफी है कि ये सिर्फ मेरा हक है, दूसरों का हक नहीं है। तरक्की करनी मेरा हक है, जो है वो पैसा मेरा हक है, और ऊंचा नाम इज़्ज़त मेरा हक है, ये दूसरों का नहीं है। घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलना चाहिए, घर में सिर्फ मेरा हक है, दूसरे का हक नहीं है। ठीक है, चर्च में सिर्फ मेरा हक है, दूसरे का हक नहीं है। कलीसियाओं में मेरा हक है, किसी दूसरे का हक नहीं है। और ईमानदार भी बरगश्ता हैं, ईमानदार बड़े बड़े खादम भी बरगश्ता हैं, घर के मालिक भी बरगश्ता हैं। उल्ट चुके हैं सारे, सिर्फ इस लालच में, इस हवस में, इस पोजीशन में क्या है, ये मेरा हक है। और दूसरा क्या, क्यों मेरा हक है? मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा, मेरा तजर्बा बहुत है, मेरा जो है मेरे पास रुपया बहुत है, मैं सुपीरियर हूँ। और यही चीज़ जो थी वो उसके अंदर थी, निजात सिर्फ मेरा हक है, निजात सिर्फ इसराइल का हक है। सुपीरियरिटी थिंकिंग जो है इंसान को गिराती है, लेकिन खुदा सिखाता है, खुदा बताता है। खुदा ने क्या कहा उसे? खुदा ने उसे भूख लगी, वो दोपहर को दुआ करने गया, उसे भूख लगी, खुदा ने उसे कीड़े मकोड़े दिखाए। कीड़े मकोड़ों में क्या दिखाए? इंग्लिश बाइबल में लिखा है उसको क्या दिखाए? छिपकलियाँ, सूअर, गिद्धे, कौवे, वो चीज़ें जो हराम हैं, जो बाइबल अज़रुए तौरेत जिनको खाना मना था, यानी कि वो परिंदे जिनमें गिद्धे हैं, कौवे हैं, और वो जानवर जो रेंगने वाले हैं, छिपकली हो गई, काकरोच हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, इस तरह की चीज़ें, मकरूह चीज़ें तो देखने में मकरूह है, सूअर हो गए, और वो जानदार जिनको खुदा ने खाने से मना किया वो उसको नजर आए। उसके जो अंदर था वो चादर चारों कोने से लटकी हुई आ रही है, और खुदा ने रोया में उससे कहा, आए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। पतरस ने यहाँ पर शरीयत की बात की। खुदावंद तू जानता है मैंने कभी कोई हराम चीज़ नहीं खाई, ये मेरे लिए हराम है। क्यों कहा पतरस ने? क्योंकि उसने शरीयत में ये बात पढ़ी थी, उसने शरीयत में ये बात पढ़ी थी, इसलिए उसने इस बात को चैलेंज किया। लेकिन अगली बात उस चैलेंज पर भी भारी थी। उसने कहा, जिसे खुदा ने पाक ठहराया है तू उसे नापाक ना कह। तू कौन होता है इसे नापाक कहने वाला? मैंने पाक ठहराया है, मैंने कुरनीलियस को चुना है, तू कौन होता है उसको नापाक कहने वाला? तो ये चीज़ गैर कौमों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, हम जैसों के लिए, हम गैर कौमों में से थे। लेकिन खुदा ने वादे के तौर पर इब्राहिम के फरजंदों में हमें शुमार किया। क्यों शुमार किया? मसीह यीशु को कबूल करने के वसीला के साथ।
کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ہم نے یسوع کو خدا کا بیٹا مانا ہے، ہم نے جو ہے اپنے آپ کو ہرایا ہے اور اس کو جتایا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، تو خدا کرنیلیس کی زندگی میں کیا چاہتا تھا؟ راست باز تو ہے تاکہ یہ بھی نجات میں داخل ہو جائے، تاکہ اس کو بھی یسوع کی خوشخبری مل جائے۔ اور وہاں پر اینڈ پہ پطرس اقرار کرتا ہے، ہاں اب میں مانتا ہوں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اس حوالہ کو ہم پڑھیں گے رسولوں کے اعمال میں سے، اس کا 10واں ہی باب اور اس کی ہم 34ویں آیت سے پڑھیں گے۔ جو لکھا ہے، پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ پسند آنے میں سپیریئر کی چوائس کی ضرورت نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے اس فرق کو مٹایا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں گنہگاروں کے لیے آیا، میں رد کیے ہوئوں کے لیے آیا، میری جو ہے وہ نگاہیں جو ہیں ان پر لگی ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ان پر نہیں لگیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہو گئے۔ یہی چیز عزیزو ہمیں ایک بات کو سکھاتی ہے، خدا کا پیار سب کے لیے ہے۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو خوشخبری کن کو سنائی گئی؟ چرواہوں کو سنائی گئی، اور غیر قوموں میں کن کو سنائی گئی؟ مجوسیوں کو سنائی گئی۔ وہ دور کے ملک سے ہے، یعنی کہ یہ کیا تھا کہ بشارت جو ہے ساری قوموں کے لیے، جس نے اس کو قبول کر لیا۔ اب ہر قوم میں سے جو ڈرتا ہے، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ قوموں میں سے خدا چنے گا لوگ، قوموں میں سے لے گا خدا ہمیں بھی قوموں میں سے خدا نے چنا ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد کے کام کچھ اچھے نہیں تھے، اچھے سے مراد ان کی لائنیں ٹیڑھی تھی۔ ٹیڑھی کہاں تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اچھی راہ کہاں ہے، اور وہ یسوع کے دکھانے سے ہی دکھتی ہے۔ کرنیلیس کو خداوند نے دکھایا تو اسے اچھی راہ نصیب ہوئی۔ اور اس سامری عورت کا کیا کہنا، جو انتہائی جو ہے برے جو ہے وہ ماحول میں، اور اس کا زندگی جو ہے کوئی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح نے اس سے گفتگو کی، اس سے پانی مانگا اور اسے پانی آفر کیا۔ کون سا پانی آفر کیا؟ جو زندگی کا پانی ہے، وہ یسوع نے اس کو آفر کیا۔ یعنی کہ خدا کی نظر میں گنہگار کی ویلیو ہے، خدا اس کی زندگی سے محبت کرتا ہے۔ یسوع کی نظر میں زکئی کی ویلیو تھی، اور اسی لیے یسوع نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اور نکودیمس بھی یسوع کے پاس آیا اور اس کی زندگی بھی بدلی۔ میرے عزیزو، یہ بڑا خاص موقع ہے، ہم اپنی زندگی کو مسیح یسوع میں ڈپ کر لیں، اس میں ڈوب جائیں یسوع میں، اور ہم مر جائیں اور یسوع زندہ ہو جائے۔ ہماری ذات کچھ ایسی، لیکن ہم اپنی سپیریئرٹی، اپنا بلند خیالی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اسی وجہ سے بہت سی برکتوں سے محروم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جو سوچتے ہیں وہی اچھا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جو خدا کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت دفعہ ناکام اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم اپنی سوچ پر تکیہ کر کے فکس ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر، اور زندگی کے 30-40 سال وہیں پر گزار دیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، میں سچا ہوں، میں راست ہوں، اور چاہے ہماری وجہ سے بہتوں کی زندگیاں اجڑ جائیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سچا اور نیک ہی کہی جائیں گے۔ اور خداوند یسوع کی مرضی نہیں ہے، وہ اس کی ذات سے کسی کو دکھ نہیں ہوا، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمانداروں کی زندگی سے کسی اور کو دکھ ہو۔ ہمارے وسیلہ سے نجات کا پیغام جائے لوگوں تک، خوشخبری جائے، معافی جائے، شفا جائے، برکت جائے، یہ زندگی ہے، اور یہی زندگی جو ہے خداوند نے دکھائی ہے اور پطرس کو سکھایا، جسے خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو اسے ناپاک نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دعا جو ہے میں نے سنی ہے، میں اس کے دل کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اسے میرے جلال اور میری نجات کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ شاید ہم کمزور ہیں تو خدا ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہم جتنا اپنے آپ کو حلیم کریں گے، جتنا گرائیں گے، اتنا ہی خدا پکڑ کر ہمیں اٹھائے گا۔ مقدس کلام ایک تمثیل ہے۔ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ ایک فریسی تھا، اس نے کیا کہا، آئے خداوند، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا، میں اپنے سارے کاموں میں دائیکی دیتا ہوں، میری زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، میری زندگی میں فلاں نہیں ہے، میں دعائیں کرتا ہوں، تو میری دعا کو سن۔ اور لکھا ہے
وہیں پر ایک محصول لینے والا دعا کرنے کو گیا، اس نے اپنی آنکھیں جو ہیں اوپر بھی نہ اٹھائیں، چھاتی پیٹ پیٹ کر رونے لگا، آئے خداوند میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ تو لکھا ہے اس محصول لینے والے کی دعا قبول۔ خدا فروتنی کو پسند کرتا ہے، خدا جو ہے جھکی ہوئی ٹہنی کو پسند کرتا ہے۔ مسیحیت میں جو ہے بلند خیالی کیا ہے؟ مسیحیت میں بلند کون ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہے، جو سب سے نیچے ہے، جو اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اور یہی چیز ہماری برکت ہے میرے عزیزو۔ یسوع کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے صلیب پر ٹنگوا دیا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے حوالہ کر دیے جنہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کس لیے؟ ہماری نجات کے لیے، ہمیں پیار دکھانے کے لیے، ہمیں خلاصی دینے کے لیے۔ وہ آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، جب بھی اس کے نام سے مانگتے ہیں ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اس لیے مسیحیت میں کسی کو حقیر مت جانیے، بلکہ اس کو جہاں تک ہو سکے خداوند کی خوشخبری سنائیں۔ خدا سکتا ہے اس خوشخبری سے، اس گڈ نیوز سے اس کی زندگی کو بچا دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ ہم سب دعا کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں۔